بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام لائک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اسلام لائک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ملتان کا لکھپتی گداگیر مظفر آباد کی زمیندار فیملی کا چشم و چراغ نکلا۔ شوکت نامی شخص گزشتہ 4-5 سال سے ملتان کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے اور اب اس کے بینک اکاؤنٹ میں 10.25 لاکھ روپے موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ روزانہ تقریباً 1000 روپے کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کے کوئی اخراجات نہیں کیونکہ وہ کھانا بھی 4 مختلف ہوٹلوں سے مانگ کر مفت میں کھاتا ہے۔ اس کے والد محمد اعجاز نے اس کا نام شوکت بلال رکھا تھا، لیکن وہ خود کو شوکت بھکاری کہتا ہے۔ وہ اپنی اس آمدنی اور روزگار سے بہت خوش ہے۔ دوسری جانب اس کے 3 بچوں اور معذور اہلیہ کی کفالت اس کے والد محمد اعجاز اور بھائی محمد حسنین کر رہے ہیں، جو بستی میران پور نزد شاہ جمال مظفر گڑھ میں رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ چند دن قبل شوکت بھکاری کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جسے ایک نجی چینل نے بھی نشر کیا۔ 4.5 منٹ کی اس ویڈیو میں وہ بڑے فخر سے انگریزی میں چند رٹے رٹائے جملے ادا کر رہا ہے اور ساتھ ہی اردو ترجمہ کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا نام شوکت بھکاری ہے، میں اور روزانہ کا 1000 روپیہ اور مہینے کے 30,000 روپے کماتا ہوں۔ میں سڑک کا بادشاہ ہوں، لوگوں سے صرف 1 روپیہ مانگتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ 10 یا 20 روپے ہی دیتے ہیں۔ شوکت بھکاری کا نہ تیل جلتا ہے، نہ ڈیزل، نہ کوئی اخراجات ہیں۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ کھانا بھی 4 مختلف ہوٹلوں سے مانگ کر کھاتا ہوں۔ آج ہی حبیب بینک 4 گیٹ برانچ ملتان کے اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر 0419 میں 3000 روپے جمع کرائے ہیں اور میری بینک میں 10 لاکھ روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ اس پر ویڈیو بنانے والا شوکت سے 3000 روپے جمع کرنے کی رسید طلب کرتا ہے، جو وہ بنیان کی اندرونی جیب سے دیگر کئی کاغذات کے ساتھ نکال کر دکھاتا ہے۔ اس رسید کی پچھلی جانب اس دن یعنی 27 اگست کی بینک میں موجود رقم جو غالباً بینک اہلکار نے لکھی وہ بھی دکھاتا ہے، جو 10,78,010 روپے ہے۔ 35 سالہ شوکت نے اپنی شکل و صورت بھکاریوں جیسی بنا رکھی ہے۔ گلے میں چھوٹی سی زنجیر، کھلے بٹن، پاؤں میں پرانی چپل پہن کر ملتان کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے۔ یہ چینل نے جب اس کے بارے میں کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ مظفر گڑھ کے رہائشی شوکت بلال کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے اور اس کے 3 بچے ہیں جو آبائی گھر میں مشترکہ خاندان میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری شوکت کے والد اور بھائیوں پر ہے۔ شوکت کی عمر اس کے بھائی محمد حسنین کے مطابق تقریباً 35 سال ہے۔ وہ لگ بھگ 4-5 سال سے نفسیاتی بیماری کا شکار ہے اور ملتان میں رہ رہا ہے۔ شوکت 4 بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے والد محمد اعجاز صحت مند اور جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، لیکن شوکت کی وجہ سے سخت پریشان رہتے ہیں۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت کے چھوٹے بھائی محمد حسنین نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں خوشحالی ہے، اپنے گاؤں علاقے کے حوالے سے ہر چیز موجود ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں اور اچھی ذمہ داری کر رہے ہیں جس سے معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ شوکت کی تعلیم صرف مڈل یعنی 8ویں جماعت پاس ہے۔ اسے نوکری ملازمت کا شوق تھا۔ وہ والد اور والدہ سے جھگڑا کر کے شہر چلا گیا۔ اسی دوران کئی بار واپس بھی آیا اور ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے والدین سے پیسے رقم بھی لیتا رہا۔ جب بھی گھر آتا جھگڑا ضرور کرتا تھا۔ اسی دوران اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے 3 بچے ہیں، جن میں سے ایک چوتھی اور 2 بچے دوسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک سوال پر حسنین نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد ہمیں علم ہوا کہ وہ ملتان میں بھیک مانگتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو سخت جھگڑا ہوا۔ والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ ہم اسے کہہ رہے تھے کہ وہ ملتان نہ جائے اور گھر پر رہ کر ہمارے ہاتھ بٹائے۔ جب اس نے بھیک نہ مانگنے اور ملتان نہ جانے کی بات نہیں مانی تو ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا، جس پر وہ شدید مشتعل ہو گیا، مغلظات بکنے لگا اور اپنا سر بھی دیوار سے مارنا شروع کر دیا۔ اس پر ہم نے اسے کمرے سے نکالا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ 2-3 بار وہ گھر آیا۔ ہر دفعہ اس کی منت سماجت کی لیکن مانا۔ آخر دفعہ
وہ 4-5 ماہ پہلے آیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس کی بیوی آخری بچے کی پیدائش کے موقع پر کسی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی، اب وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ حسنین نے بتایا کہ شوکت انٹرنیٹ بھی استعمال کرتا ہے، جس پر ہمیں گالیاں دینے کے ساتھ دھمکیاں بھی دیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اس کے خاندان کو اغوا کر رکھا ہے۔ کبھی ٹیلی فون کر کے ہمیں اور اپنی اہلیہ کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ ہم یوٹیوب پر بھی اس کی دھمکی اور گالیاں دیکھتے رہتے ہیں اور پورے خاندان کی عزت اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے ڈر و خوف بھی رہتا ہے کہ کسی ایسے وقت اچانک نہ آ جائے جب مرد گھر پر نہ ہو تو اپنے بچوں اور بیوی کو نقصان پہنچا دے۔ اب اس کا ہم نے یہ حل سوچا ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں، جو اسے حوالات میں مستقل بند کر دے۔ حسنین کے مطابق وہ جلد ہی خاندان کے چند بزرگوں کو لے کر ملتان جائیں گے اور شوکت کو گھر لا کر مکمل آرام کرانے اور اس کی مردی کے اخراجات دینے کی بھی یقینی دہانی کرائیں گے۔